بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحمداللہ تعالی ہم سورہ احزاب کا ایک اور رکوع مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سورہ احزاب کا جو ہے 7واں رکوع ہوگا جس کو ہم جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور اس پارے کا 4تھا رکوع مکمل ہوگا۔ تو آیت نمبر 53 کی طرف ہم نے جانا ہے۔ آیت نمبر جو ہے یہ 52 آپ نے شیئر کی ہے، تو آیت نمبر جو ہے وہ 52 کا آخری حصہ رہتا تھا، اس کو ہم آگے بڑھا کے پھر آگے آیت نمبر 53 کی طرف جو ہے وہ 54 کی طرف جائیں گے۔ آیت نمبر 53 کا آخری حصہ جو ہے وہ باقی تھا۔ ارشاد فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ آخری 3 لائنیں یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما کان لکم، اور یہ تمہارے لیے شایان شان نہیں ہے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم ان کی بیویوں سے نکاح کرو، من بعدہ ابدا، ان کے بعد ہمیشہ کے لیے۔ ان ذالکم، بے شک یہ تمہارے لیے، کان عند اللہ، اللہ کے ہاں، عظیماً، بہت بڑی بات ہے، سنگین بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حصے کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے یہ جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ ہی ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ اللہ کے ہاں بہت سنگین بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ دو، ایذا آپ کو کس چیز سے پہنچتا تھا، آپ کی دل آزاری کس چیز سے ہوتی تھی، تو اس حوالے سے علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر اپنی سند کے ساتھ ابن زید سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ آپ کی ازواج میں سے فلاں زوجہ کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے۔ نیز امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے اپنی سند کے ساتھ عامر سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی ملکیت میں ایک کنیز تھی جس کا نام قیلا بنت اشعث تھا۔ آپ کے وصال کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، قیلا بنت اشعث سے جو آپ کی کنیز تھیں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا۔ ابو جہل کا یہ وہ بیٹا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان عطا فرمائی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قیلا بنت اشعث سے نکاح کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ناگواری کے اثرات دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ آپ کی ازواج میں سے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کنیز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کو اپنے پاس رہنے کا حکم دیا، نہ ان کو جو ہے وہ جانے کا اختیار دیا، نہ ان کو پردہ میں رکھا، نہ پردے کا ان کو حکم دیا۔ اور جب یہ اپنی قوم کے ساتھ مرتد ہو گئی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ان سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ لہٰذا اگر اب اس نے دوبارہ اسلام قبول کیا اور اکرمہ نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو یہ بات آپ کے لیے ناگوار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے نہیں ہے، کنیز میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج سے ہمیشہ کے لیے نکاح کو
حرام قرار دے دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے جو باقی تمام زندگیوں سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس زندگی کا میں اور آپ ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 54 کی طرف جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو شیئن کسی چیز کو، او تخفوہ یا اس کو اخفا رکھو، چھپا کے رکھو، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء ہر چیز پر علیمن خوب جاننے والا۔ اگر تم دل میں کچھ چھپا کے رکھو تب بھی، اگر تم ظاہر کرو تب بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو یہ مبارکہ آیت نمبر 54 ہے، اس میں دل کے اندر ازواج کے بارے میں خیال لے کے آنا بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا، اور کوئی برا خیال ان کے لیے لانا یہ بھی مستحق مواخذہ ہے۔ اور وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں کبھی کہتے ہیں وہ فیشن کرتی تھیں، نعوذ باللہ، کبھی کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت کھیل دیکھتی تھیں، کبھی کہتے ہیں وہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ تو یہ جو روافظ ہیں، یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، اور ان کے دل میں جو خیالات ہیں، اور ایک وہ بدبخت جسے عام طور پہ آصف علوی بھی کہا جاتا ہے جو باہر بھاگ گیا ان کا، اس کا میں نے باقاعدہ خود جو ہے وہ ایک کلپ سنا، اور جو بکواس کر رہا تھا، اور اس کے بھی بکواس بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب تھے۔ وہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دے رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ آپ جو ہے وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، لیس من اہلک کے قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا جو ہے وہ تیرا بیٹا نہیں رہا، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا ہے، اس لیے یہ مستحق عذاب رہے گا۔ تو اب نبی کو یہ تانے مارے گئے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، اور اس دور کے بعد بھی یہ کہا جاتا رہے کہ نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا، نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ تو وہاں پر ماں کی تربیت تھی، اور ماں کی تربیت کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹا ایمان نہیں لایا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جو ہے وہ مرتد ہو گئی تھی، اس لیے اس پر بھی عذاب جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ تو اس بدبخت نے اس چیز سے استدلال یہ کیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ کسی ایسی عورت کو اولاد نہیں دوں گا جس کے بطن سے نکلنے والے بچے میں بھی یہ جو ہے وہ خامیاں موجود کو نبی پاک کی توہین کرواتا پھرے۔ تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ پہ وہ اتنا بڑا تان کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، اس کی وجہ سے نہیں دی کہ اللہ جانتا تھا کہ اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ مرتد ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خباثتیں ہیں، یہ وہ ان کے کارنامے ہیں جو اگر عوام کے سامنے بیان کیے جائیں تو عوام کہتی ہے نہیں نہیں ہاتھ کو نہ رکھو، نہیں 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 محبت کی بات کرو، پیار کی بات کرو۔ تو ان کے ساتھ جو سخت رویہ ہے اسی وجہ سے ہے، اور میں ان کے بارے میں قطعاً کسی حوالے سے بھی ذرہ برابر بھی کوئی نرم رویہ یا نرم گوشہ نہیں رکھتا۔ بے شک میرا آدھے سے زیادہ، بلکہ یوں کہ 90% خاندان جو ہے وہ رافضی اور اہل تشیع کے ساتھ جو ہے وہ موسوم ہو چکا ہے اور بگڑ چکے ہیں یہ سارے، لیکن اس کے باوجود بحمداللہ تعالی نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا ہے، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی الیک سلیک ہے، اور نہ ان کو اتنی ہم نے جو ہے وہ کھلی چھٹی دی ہے کہ ہمارے سامنے آئے اور بکواس کر دیں، ایسے ہرگز نہیں ہوتا، اور نہ ہم نے اتنی ان کے اندر جو ہے وہ یہ جرأت پیدا ہونے دی ہے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی بکواس کیا تو یہ آگے سے منہ بھی توڑیں گے۔ تو انسانیت کی حد تک تو چلو ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہم نے سگے رشتے جو ہیں اسی وجہ سے، بہت سارے سگے رشتے ان کے ارتداد کی وجہ سے، ان کے پلٹ جانے کی وجہ سے، ان کے گستاخیوں کی وجہ سے، ہم نے سگے رشتوں کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا اور چھوڑ دیا، اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس یہی سب سے آگے ہے۔ تو یہاں پر دل میں برا خیال لانے پر بھی مواخذہ ہے۔ تو جو زیادہ زبان کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور بار بار یہ کہنا، علی نے تو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب نے تو حوض کوثر کے جام پلانے، ہم ان کا نام لے، باقیوں کا نام لے کے ہم نے کیا کرنا ہے، باقیوں سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب حق پر ہیں، بالکل حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی رفقا اور جتنے بھی اور آپ کے ساتھی ہیں ان کی توہین نہ کی جائے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن نے اٹھا کے پوری خلافت رکھی ہے۔ اگر یہ کافر ہوتے، مرتد ہوتے، تو کیا امام حسن نے اپنی پوری خلافت اور خلافت راشدہ کو اٹھا کے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھنا تھا؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ایذا پہنچانے والی بات ہے۔ تو اسی لیے دل کے اندر آنے والے خیالوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کے حوالے سے قابل گرفت جو ہے وہ فرماتا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ تم اپنے دلوں میں ناپسندیدہ، ناگفتنی اور غیر شرعی باتوں کی جو خواہشیں کرتے ہو یا سوچتے ہو، وہ ان سب کو جاننے والا اور ان پر گرفت فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل میں بھی کوئی برا گمان کرے گا یا آپ کی ازواج کے متعلق وہ دل میں کوئی بری نیت یا بری خواہش رکھے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو سزا دے گا۔ تو یہ دیکھ لیں ان کے کیا حال ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور شعور کی بھی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط رکھے۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 55 میں، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اس آیت مبارکہ میں پردے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس سے پردہ ہے، کس سے نہیں ہے۔ لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیہن ان عورتوں پر، فی آبائہن اپنے باپ کے معاملے میں، ولا ابنائہن اور اپنے بیٹوں کے معاملہ میں، ولا اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے جو ہے وہ حوالے سے، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے معاملے میں، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ ہی اپنی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں یعنی بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن اور نہ ہی عورتوں کے بارے میں، اپنی جیسی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی ان عورتوں کے معاملے میں جو ان کی ملکیت ہے، جو ان کی بانیاں ہیں، جو ان کی کنیزیں ہیں، ان کے معاملے میں بھی کوئی ان سے جو ہے وہ مواخذہ نہیں۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم جو ہے وہ نازل فرمایا کہ کس کس سے پردہ ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ حاضر رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا یا دو شخصیات کا ذکر نہیں کیا، ایک چچا کا اور ایک ماموں کا۔ تو کہا گیا جی لگتا ہے اس طرح کہ چچا اور ماموں سے پردہ ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے میں واضح کر دوں، اس آیت میں ان دو کا ذکر نہیں، لیکن بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ان کا ذکر موجود ہے۔ چچا بھی جو ہے وہ باپ کے حکم میں آتا ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کیے دیتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے خدا کی جو ابراہیم اور اسماعیل ہیں، یعنی آپ کے باپ دادا کے خدا کی، باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اس حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے بیٹوں کے چچا تھے، لیکن ان کو یہاں پہ چچا کے لفظ سے نہیں بلکہ آبا کے لفظ سے جو ہے وہ پکارا گیا۔ اس کا مطلب آبا میں یہ بھی شامل ہیں، چچا سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہے، اسی طرح ماموں سے پردہ نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے اس آیت میں جن محارم کا ذکر کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس عورت کے چہرے کو، اس کے سر کو، اس کی پنڈلیوں کو اور اس کے بازوؤں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس چیز کی ممانعت ہے، پشت کو نہیں دیکھ سکتے، پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتے، رانوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ کسی خاتون کے محارم کے لیے اس کو دیکھنا اس لیے جائز قرار دے دیا گیا کہ محارم کا گھروں میں آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے اور خواتین کو ان سے ملنے جلنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے چہرے کو دیکھنے کی اجازت دے دی، پنڈلیوں کو دیکھنے کی اجازت دے دی، بازوؤں کو دیکھنے کی اجازت دے دی۔
تو باقی جو ہے وہ باقی جتنے حصے ہیں پشت، پیٹھ، ران وغیرہ، اس کو دیکھنے کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ ان کے محرم ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ خواتین کا خواتین سے پردہ اسی حد تک ہے جس حد تک جو ہے وہ شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، جو ان کے چھپانے کی جگہ ہیں ان کو عورت کا چھپانا جو ہے وہ دوسری عورت سے بھی جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم عورت آ جاتی ہے تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے پاس یہودی اور غیر یہودی کافر عورتیں جو ہے وہ آیا کرتی تھیں اور ان سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں تھا، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو ان کو پردے کا حکم دیا جاتا کہ یہودیہ عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے بھی پردہ کریں، لیکن یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک کا اور امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ باندیوں سے پردہ نہیں ہے، یعنی جو کنیزیں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، تو ان میں سے ان کے غلام بھی جو ہے وہ اس میں جو داخل ہے، غلاموں سے بھی پردہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی پھر جو ہے وہ کچھ حدود اور قیود ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ ذکر کیا گیا کہ کن سے پردہ ہے کن سے نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 56 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ یؤذون جنہوں نے ایذا دیا یا ایذا دیتے ہیں اللہ کو و رسولہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے، رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومنین اور مومنات کو ایذا پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بلا خطا، جو انہوں نے نہ کیا ہو اس کے بغیر جی یا بغیر خطا کے مردوں اور عورتوں کو، ایمان والیوں کو جو ہے وہ ایذا دیتے ہیں، فقد احتملوا، بس انہوں نے اٹھا لیا، بہتان و اسمن مبینہ، اور بوجھ اٹھایا واضح گناہ کا، اور واضح گناہ انہوں نے اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ یہ آیت نمبر 58 تک میں نے آپ کے سامنے 3 آیات کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اب ہم ان کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا کرو۔ اس حوالے سے جو ہے ایک آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس حدیث پاک کو تھوڑا سا آپ نے ذرا غور سے سماعت کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ کھڑے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرے اور یہ دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی من الشیطان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ سکھایا کہ کب اور کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب مسجد میں گزرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام ہے اس پر درود پڑھا جاتا رہے گا۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ آپ جب بھی لکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا لکھا کریں اور درود پاک پورا لکھا کریں، جب تک لکھا رہے گا تب تک آپ کے لیے دعائے مغفرت ہوتی رہے گی، تب تک اللہ کے فرشتے آپ پر جو ہے وہ جواباً درود پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ کرم نوازی، یہ وقت نہیں کہ اتنا میں اس کی جو ہے تفصیل میں چلا جاؤں، حالانکہ یہ تفصیل طلب جو ہے وہ چیز ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ غیر انبیاء پر مستقل طور پر سلام جو ہے وہ پڑھنے سے منع کیا گیا، غیر نبی پر، جس طرح یہ کہا جاتا ہے یہ کرتے ہیں صلاۃ بر آل محمد، تو یہ بالکل منع کیا گیا کہ اس طرح ڈائریکٹ اور مستقل بذات سمجھتے ہوئے کسی بھی غیر نبی پر اس طرح ڈائریکٹ درود اور سلام جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ
امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور جمہور علماء نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا۔ مثلاً کوئی اگر یہ کہتا ہے اللہم صلی علی آل ابی بکر، اللہم صلی علی آل عمر، تو کہا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے اس طرح کہنا، بلکہ یوں کہے اللہم صلی علی النبی وعلی آلہ وعلی آل ابی بکر و عمر۔ تو یہاں پر دیکھیں صلی کا لفظ صرف نبی پاک کے ساتھ ہے، یا سلام کا لفظ نبی پاک کے ساتھ ہے، کوئی الگ سے غیر نبی کو اس طرح سلام جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس سلام کی جو ہے وہ ممانعت کی گئی، کیونکہ یہ خاصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی روایت ہے، مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت عبد الرزاق آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سوا کسی شخص پر صلات نہیں بھیجنی چاہیے۔ سفیان نے کہا کہ نبی کے سوا کسی اور پر صلات بھیجنا یہ مکروہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے باقاعدہ، جسے حدیث اثر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر صلات کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اس کتاب کے اندر ذکر کیا کہ اہل بدعت اور روافض کا عقیدہ ہے، رافضی یعنی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں، اور اس بدعقیدگی کی بنا پر وہ ائمہ اہل بیت پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور جو کام کسی بدعقیدہ فرقے کی بدعقیدگی کی بنا پر ہو اس کی مخالفت کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے یہاں تک بیان کیا کہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے، اس لیے اس کی مخالفت واجب ہے۔ تو الگ سے جو ہے وہ ان پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر ان کو جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے، لیکن ان کے لیے صلو یا وسلمو کے لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، بلکہ صرف جو ہے وہ علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و آبائہ کے الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و ازواجہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم، ان کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، اور الگ سے ان کے اوپر استقلالن اور ان کو مستقل بذات مانتے ہوئے ان پر جو ہے وہ درود پڑھنے کو جو ہے وہ منع کیا گیا۔ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں، یہ چیز آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ذکر کیا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ اب اللہ کو ایذا دینا تو ممکن نہیں ہے، ستانا، تنگ کرنا، دکھ دینا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچانا، ستانا محال ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات کہہ جانا جو یہود و نصارہ کہا کرتے تھے، یا اس طرح کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی شایان شان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا ہے۔ مثلا کچھ اشعار لکھے گئے، ان اشعار پر تھوڑا سا غور کریں۔ مثلا ایک شعر یہ لکھا گیا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا کہ تیرا رحمت کا سمندر ہے، اور اس رحمت کے سمندر سے ہم پیاسوں کو صرف ایک قطرہ ملتا ہے شبنم کا۔ تو آگے کیا کہا؟ بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے، یعنی یہ بخیلی ہے، یہ رزاقی تو نہیں ہے کہ رزق دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک گستاخانہ کلمہ ہے، اور علماء نے اس پہ کافی گرفت بھی کی ہے۔ تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ تیرا جو شیشہ ہے اس کے اندر تو ابھی شراب ہی باقی نہیں ہے، تیری رحمت ہی باقی نہیں رہی، کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، مجھے رحمت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ اشعار قابل گرفت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے، فارغ تو نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں میرا، یعنی معاشر میں بھی جو میرا جنون ہے، جو میرے اندر کی کیفیت ہے، یہ خاموش نہیں رہنے دے گی مجھے، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزنا چاک، یا میں اپنا گریبان پھاڑ دوں گا یا میں قدرت کا نعوذ باللہ دامن پھاڑ دوں گا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک گستاخانہ کلمہ ہے، یہ بھی ایذا دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے، حاضر ہے کلیسا میں کباب و میں گلگوں، یعنی کلیسا کے اندر یہ جو عیسائیوں کا ہوتا ہے اس کے اندر تو ہر چیز موجود ہے، مسجد میں درا کیا ہے بجز موضع و پند، یعنی مسجد میں صرف کیا نصیحتیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ نصیحتیں کرتے ہیں مسجد میں بس، اس کے علاوہ کوئی جو ہے اس کے اندر کہتے ہیں چارم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، فرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند، یعنی یہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک تخلیق کا جو ہے وہ کیا گیا، جو بھی ان کے ذہن میں تھا یا جس طرح کا بھی انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ صرف میں اشارتاً جو علماء نے جن چیزوں پہ گرفت کی ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس لیے نام بھی نہیں لے رہا کہ یہ اشعار کس کے ہیں، یہ اشعار لکھنے والے کون ہیں، بار اس چیز کو چھوڑ دیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ اس طرح جو ہے وہ ایذا پہنچانا بعض اوقات ہوتا ہے کہ فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی جو جنت ہے وہ تیری جنت کسی نے نہیں دیکھی،
فرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند، یعنی جو انگریزوں نے اپنی گلیاں بنائی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ تو جو ہے وہ جنت کی مانند ہیں. تو ہم نے تو تیری جنت دیکھی نہیں، لیکن یہ ہم نے جو کفار نے بنائی ہے وہ ضرور دیکھی ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. یا رب یہ جہاں گزراں خوب ہے لیکن کیوں خار ہیں مردان صفا کے شونر مند. اس طرح کے جو کچھ اشعار ہیں جو ہے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی کے شایان شان نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے. میں بڑے سنبھل کے جو ہے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ وہ کچھ اشعار ہیں جن پہ جو ہے وہ گرفت کی گئی ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے ان کے دور میں کہا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اس سے رجوع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں جو ہے وہ معاف فرمائے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ معاف فرمائے. اگر ان سے غلطیاں تھوڑی اور جو ہے وہ نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے صدقے ہی ان کی یہ خطائیں جو ہے وہ معاف فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف کس طرح دی جاتی ہے، ان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہہ کے، نازیبا کلمات کہہ کے، یا ان سے منسوب چیزوں کو برا بلا کہہ کے. یعنی کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتا مبارک کو، نالین مبارک کو توہین سے یا جو ہے وہ اس کو کم تر سمجھتے ہوئے جوتا کہہ دیتا ہے، تو یہاں تک علماء نے لکھا یہ بھی گستاخی ہے، تو وہ بھی جو ہے گستاخی میں شمار ہوتا ہے. آپ کے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظین جنہیں عالم کہا جاتا ہے، اگر اس کو کوئی تنزن اویلم کہہ دے، یعنی چھوٹا عالم کہہ دے تنزن، یا جو ہے وہ اس کی توہین کے انداز میں جو ہے وہ اس کو اویلم صرف کہہ دے، عالم کی جگہ پہ اویلم کہہ دے، تو یہ بھی جو ہے وہ گستاخی شمار ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، تانا دینا یا تانا زنی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی رائے رکھنا. مثلا ایک عقیدہ ہے شیخ اسماعیل دہلوی کا، وہ کیا کہتے ہیں، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے. یعنی اپنی سوچ اور فکر کو کسی شیخ کی طرف لگانا یا کسی بزرگ کی طرف لگانا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اپنی توجہ لگا دینا، اپنی اس ہمت کو اس طرف لگا دینا، کیا کہتا ہے کہ اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیل اور گدھے میں جو ہے وہ انسان مستغرق ہو جائے، توجہ ادھر کر لے لیکن ان کی طرف توجہ نہ کرے. یہ جو ہے وہ شیخ اسماعیل دہلوی صاحب ہیں جنہوں نے یہ جو ہے وہ چیز ذکر کی. اسی طرح بہت سارے جو ہے یہاں پہ چیزیں موجود ہیں. تو بندہ کس کس چیز کے بارے میں جو ہے وہ نشاندہی کرے اور کس چیز کے بارے میں آپ کو بتائے. تو بہرکیف وہ چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہیں، وہ الفاظ، وہ کلمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں، وہ کلمات ادا کرنا، یا نبی پاک کی ازواج، نبی پاک کی اصحاب، نبی پاک کی آل، ان کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ کہہ دینا جس سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایذا دینا ہے. اسی طرح کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دینا جو اس نے کیے ہی نہ ہو، ایسے کام اس کی طرف منسوب کر دینا جو اس کے اندر موجود نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ اس نے جو ہے وہ بہتان لگا دیا اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کمایا. تو یہ چند آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان کے بارے میں آپ نے زیادہ نہیں سوچنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بس اتنا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی بارگاہ کے بارے میں ہلکے جملے ادا کر دینا، یہ جو ہے وہ توہین شمار ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے شایان شان کلمات نہیں، یعنی گستاخانہ کلمات جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے ان معاملات کو، اور ہمارا کام صرف جو ہے وہ نشاندہی کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ ہم نے سوچنا نہیں اس بارے میں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی یہ چند کی گئی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.